اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ونعت موجود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصقور ميدان أرضه وصلی وسلم علی حبیبہ ونجیبہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ وبشیر رحمتہ ونذیر نقمتہ سیدنا ونبینا حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين وصل على بقية الله في الأرضين أوصيكم عباد الله بتقوى الله ونظم أمركم اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز نماز گزاران عزیز، خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ میں آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ اسی کے سائے میں ہماری زندگی کامیاب اور خوبصورت ہو سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ تقوی الہی اختیار کرتے ہیں، خوف خدا کے سائے میں زندگی گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان اور ان کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ چیزوں کو دیکھنے کا حکم دیا ہے۔ نظر ڈالو، دیکھو، چاہے وہ طبیعت میں چیزیں ہیں، جو نیچر میں چیزیں ہیں، ان کو دیکھنے کا حکم دیا ہے۔ سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، زمین میں سیر کرو، جاؤ، مختلف جگہوں پر جاؤ اور دیکھو اور احساس کرو کہ جو لوگ ظلم کرنے والے تھے، جو لوگ جھٹلانے والے تھے، جو لوگ ستم ڈھانے والے تھے، آج وہ کہاں ہیں، اور جو لوگ مظلوم قرار دیے گئے تھے، جو لوگ جن لوگوں پر ستم کیا گیا تو وہ لوگ کہاں پر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا دیکھو، زمین و آسمان کی طرف نظر دوڑاؤ، دیکھو ہم نے کس طرح آسمانوں کو بلند کیا، زمین کو پھیلایا، حتیٰ یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے حیوانات کی طرف بھی توجہ کرو کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اونٹ اور ایک کیمل کو کس طرح پیدا کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہے، اس کے بینیفٹس کیا ہے۔ جب نظر دوڑاؤ گے پتہ چلے گا کہ اللہ کی نعمتیں کیا ہیں، اللہ کی بلیسنگز کیا ہیں۔ جتنا دیکھو گے اتنا محسوس کرو گے، فیل کرو گے، اور جتنا فیل کرو گے اتنا انسان سجدہ شکر بجا لائے گا۔ اگر یہ نہ ہوتے تو ہماری زندگی میں کیا ہوتا۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، اور بعض جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کیوں دیکھتے کیوں نہیں ہیں۔ بعض لوگوں کے پاس آنکھیں موجود ہوتی ہیں، بعض لوگوں کے پاس آئی سائٹ ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی آنکھوں کو کھول کر چیزوں کو نہیں دیکھتے اور اسے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ انسان کی نگاہوں کے سامنے کئی ایسی واقعات رونما ہوتے ہیں، حادثات رونما ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ظاہری نگاہوں سے
تم دیکھتے بھی ہو پڑھتے بھی ہو لیکن اس میں غور و فکر نہیں کرتے. افلا ينظرون الى السماء كيف رفعت. تمہاری نگاہوں کے سامنے بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سرزنش کرتا ہے کہ آخر تم اپنی آنکھوں کو اٹھا کر کیوں نہیں دیکھتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے وہ حکم دیا ہے کہ چیزوں کو دیکھو. اتنا ہی نہیں، قرآن کہتا ہے کچھ چیزوں کو ہم دکھائیں گے تمہیں. ایک ہے انسان کا دیکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم کچھ چیزیں، آج جو چیزیں تمہارے پاس موجود ہیں یہی چیزیں تمہاری زندگی نہیں ہیں. آج ان چیزوں کو دیکھ کر تم تعجب کر رہے ہو، ہم بہت جلد تمہیں اور چیزیں دکھائیں گے. جیسے جیسے زمانہ ترقی کرے گا، جیسے جیسے سائنس ترقی کرے گی، جیسے جیسے ٹیکنالوجی آگے بڑھے گی، بہت سی ساری چیزیں انسان کی نگاہوں کے سامنے ظاہر ہوتی چلی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا قرآن مجید میں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. بہت جلد تم اپنی زندگی کے باہر ایسی چیزوں کو دیکھو گے، ایسے سائنس آف اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشاہدہ کرو گے اس سے پہلے گزشتہ قوموں نے دیکھا ہی نہیں ہے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کئی ایسی چیزوں کو ہماری نگاہوں کے سامنے رکھا ہے کہ ہم ان کو دیکھ کر محسوس کر سکتے ہیں کہ ان چیزوں کا خالق کون ہے. فی الآفاق میں یہ چیزیں موجود ہیں. وفی انفسکم یا انفسہم، تمہارے وجود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی چیزوں کو چھپا کے رکھا ہے. پتہ نہیں ہے ہمارے اندر کیا ہے، پتہ نہیں ہمارے اندر وہ کون سی دنیا ہے کہ آہستہ آہستہ لوگ سمجھنے لگے ہیں کہ ہم صرف ایک انسان نہیں ہیں جو 60 سال زندگی گزارتے ہیں. ہم صرف ایک جسم کے مالک نہیں ہیں جس کا وزن 100 یا 150 کلو ہوتا ہے. ہمارے اندر ایک پورا عالم ہے، ایک پورا یونیورس ہے جو چھپا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور چیزیں بتائیں گی. جیسے جیسے سوسیالوجی کی ترقی انسان کرے گا، بایولوجی میں ترقی کرے گا، انسان اپنے جسم کو سمجھنے لگے گا. یہ آنکھیں کیا ہیں، یہ آنکھوں کی قیمت کیا ہے، یہ دل کیا ہے، یہ دل کی قیمت کیا ہے، تندرستی کیا ہے، یہ عافیت کیا ہے، ان کی قیمتیں کیا ہیں. انسان آہستہ آہستہ ان کی طرف توجہ کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم کچھ چیزیں تمہیں دکھائیں گے آہستہ آہستہ اگر انسان دیکھنا چاہے. اتنا ہی نہیں، انبیاء کی خواہش رہی ہے کہ پروردگار کچھ چیزیں ہمیں دکھا دے. حضرت ابراہیم نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں، سیر کرنا چاہتا ہوں کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے. میں یہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں. انسان کی خواہش ہے، انسان کو دیکھنا پسند ہے اپنی آنکھیں کھول کر. حضرت ابراہیم نے کہا کئی رب ارنی کیف تحیی الموتى، مجھے دکھا تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا چلو ایک ایکسپریمنٹ کر لو، دیکھ لو، ہم دکھا بھی دیتے. تمہاری خواہش ہے دیکھنے کی تو ہم تمہیں مایوس نہیں کریں گے. جہاں انبیاء نے خواہش کی کہ ہمیں دکھا کچھ چیزوں کو، تو وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے رسول سے کہا معراج کی آیت میں، اے رسول چلو ہم تمہیں دکھا دیتے ہیں. انبیاء دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں دکھا، طلب کر رہے ہیں. ہمارے رسول کے لیے اللہ کہہ رہے چلو من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. کیوں پروردگار ہمارے رسول کو لے جا رہا ہے مسجد اقصی کی طرف؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیوں کو دکھائیں گے. جو انبیاء آئے وہاں پر، جن لوگوں نے محنت کی ہے، جن لوگوں نے بیت المقدس جیسی مسجد بنائی ہے، اے رسول چلو اب اللہ کی نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھو. پتہ چلے گا کہ اللہ نے کس طرح لوگوں کی ہدایت کا انتظام کیا. جہاں ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہیں پر ہمارے پاس روایتوں میں ہے دل کی آنکھوں سے بھی کچھ چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں وہ دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دل کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے. لیکن جس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، کبھی کبھار بند کر لے انسان آنکھوں کو اور دل کی آنکھوں سے دیکھے. جو دل کی آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے نا، وہ دیکھنا در حقیقت دیکھنا ہوتا ہے. آنکھ بند کر کے انسان تصور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کیا عطا کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا عطا کیا ہے. کسی سے پوچھا گیا کہ جب ہم روتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں تو ہم اپنی آنکھیں کیوں بند کر لیتے ہیں؟ جب انسان گریہ کرنے لگتا ہے یا عبادت کرنے لگتا ہے، دعا میں غرق ہو جاتا ہے تو اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے. تو اس نے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو دیکھا نہیں جاتا، جن کو محسوس کیا جاتا ہے، جن کو فیل کیا جاتا ہے. اگر انسان اس مقام پر پہنچ جائے کہ میں آنکھیں بند بھی کر لوں مجھے چیزیں نظر آ سکتی ہیں، تو یہ انسان کامیاب ہے.
یہ انسان کا. ایک شخص مسجد میں داخل ہوا, اس نے امام پنجم کا پتہ تلاش کیا کہ امام پنجم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. مسجد میں نابینا شخص نے, جس کی آنکھیں نہیں تھی, اس نے اشارہ کیا جاؤ محراب کی طرف کہ امام وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. کسی نے پوچھا تمہیں کیا نظر تو نہیں آتا, تمہیں کیسے پتا چلا کہ امام اس طرف کھڑے ہوئے ہیں؟ اس نابینا انسان نے کہا امامت کا احساس کرنا ضروری ہے. ایک امامت کی خوشبو ہوتی ہے, ایک امام کے وجود کا احساس انسان کرنے لگے تو پھر آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اسے دل کی آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا کہ وہ امام کو محسوس کر لیتا ہے, مقامات کو محسوس کر لیتا ہے. تو ہمارے پاس روایتوں میں ہے کہ آنکھیں بند کرو تو کچھ چیزیں تمہیں نظر آئیں گی. وہ دل کی آنکھوں کو تمہیں چاہیے کہ کھلی رکھیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم کچھ چیزوں کو پردے میں رکھا ہے, تم دیکھ نہیں سکتے لیکن محسوس کرنا پڑتا. ہمارے اندر, جسم کے اندر عقل موجود ہے, ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن محسوس کریں. ہمارے دل کے جسم کے اندر دل موجود ہے, ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن محسوس کرنا پڑتا ہے. ہمارے خیالات, ہمارے تصورات, ہماری سوچ, ہماری فکر پردے میں ہے, وہ ظاہر نہیں رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. بس اسے احساس کرے, انسان فیل کرے کہ اس کے اندر وہ نعمتیں موجود ہیں, وہی انسان کے لیے کافی ہے. کئی چیزیں ہوتی ہیں جو حجاب میں ہوتی ہیں, وہ قیمتی ہوتی ہیں. حجاب میں جو چیزیں پردے میں ہو جاتی ہیں قیمتی ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو چھپا کے رکھا ہے. ہمارے عقل, ہمارا دل, یہ ساری چیزیں پردے میں ہیں. شب قدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے میں رکھا ہے. نہیں, جواہرات, قیمتی پتھر, جمز کو ساری طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر چھپا کے رکھا ہے. جتنی چیزیں نکلتی جائیں گی جب وہ قیمتی ہوتی جائیں گی, قیمتی چیزوں پر پردہ ڈالا جاتا ہے, قیمتی چیزوں کو چھپایا جاتا ہے, انسان دیکھ نہیں سکتا ہے. حضرت موسیٰ کی خواہش بڑی, پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں, ممکن نہیں ہے. لن ترانی یا موسیٰ, تم دیکھ نہیں پاؤ گے. وہ پردے ہی میں رہے تو اس کا وقار ہے, پردے ہی میں رہے تو وہ بھرم ہے. کچھ چیزوں کو انسان دیکھ نہیں سکتا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پردے میں رکھا ہے. محسوس کرے, احساس کرے. قیمتی چیزیں جن کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے, اگر دل انسان کا انسان کی آنکھوں کے قریب ہوتا, تھوڑی سی دھول, تھوڑی سی گرد, تھوڑا سا ڈسٹ انسان کی عقل کو نقصان پہنچاتا, انسان کے دل کو نقصان پہنچاتا. نقصان سے بچانے کے لیے, تباہی سے بچانے کے لیے, فتنوں سے بچانے کے لیے, کرپشن سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو پردے میں رکھا ہے. کچھ چیزیں دیکھ سکتا ہے آدمی, کچھ چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحبان ایمان سے خطاب کر کے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے رسول مومنین سے کہہ دو کچھ چیزوں کو وہ دیکھ نہیں سکتے, اپنی آنکھوں کو نیچا کر لے. جب معاشرے میں رہے, کمیونٹی میں رہے, چلتے رہے, لوگوں کے درمیان, نام محرموں کے درمیان رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یغضوا ابصارہم. ایک اپنی آنکھوں کو نیچا کرو, اور دوسرے اپنے آنکھوں کو بعض چیزوں کی عادت مت ڈالو. کیا ہو جائے گا دیکھ لیں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا وہی ہوگا جو عقل اگر ہم تمہارے آنکھوں کے سامنے رکھ دیتے, تمہارے ہاتھ میں لگا دیتے, تو وہی ہوتا. عقل کو نقصان پہنچتا, دل کو نقصان پہنچتا, تمہاری پاکیزگی کو, تمہاری طہارت کو, تمہاری اسپرچویلٹی کو نقصان پہنچے گا. اللہ بہتر جانتا ہے تمہاری زندگی کو کے لیے کیا ضروری ہے, تمہاری زندگی کے لیے کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. خالق بہتر جانتا ہے مخلوق کو کن چیزوں کی ضرورت ہے. فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اپنی آنکھوں کو نیچا کریں. دو جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ دونوں چیزیں انسان کے فائدے کے لیے, کہ اپنی آنکھوں کو نیچا کریں, اپنی آواز کو کم کریں. اگر انسان گفتگو کرے, آپس میں آرگیومنٹس ہو, اگر انسان اپنی آواز کو کم کر دے, یقین مانیے کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. سارے جھگڑے اپنی آواز کو بلند کرنے کی وجہ سے ہیں, اور ساری پریشانیاں, فتنے, فساد اپنی نگاہوں کو اٹھانے کی وجہ سے. اگر نگاہیں نیچی کر لے, عفت بچ جاتی ہے. آوازوں کو کنٹرول کر لے, وحدت بچ جاتی ہے, اتحاد بچ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یغضوا ابصارہم, اپنی آنکھوں کو وہ نیچا کرے. یہاں پر مرد اور عورت نہیں ہے, یہاں پر یہ میل اور فیمیل کی گفتگو نہیں ہے, یا جنڈر کی گفتگو نہیں ہے. جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, وہی لفظ,
وہی لہجہ وہی انداز عورتوں کے لیے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومنات سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی آنکھوں کو بند کرے، وہ بھی اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرے۔ بند کرنے کا مطلب وہ چیزیں دیکھیں جن کو دیکھنے کی اجازت ہے، وہ نہ دیکھیں جن کو دیکھنے کی اجازت نہیں۔ اپنی آنکھوں کو کنٹرول کریں اور خیال کریں اپنی زندگی کا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا وغدد من صوتک، اور حدیث میں ہے کہ ساری برائیاں جو معاشرے میں پھیلتی ہیں ان سب کی جڑ انسان کی نگاہ ہے۔ اگر انسان نگاہ کو کنٹرول کر لے ساری برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں النظر سہم من سہام ابلیس، یہ جو نگاہ ہے وہ نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو انسان کمان سے نکال دیتا ہے اس تیر کو۔ وہ آنکھ جب لڑ جاتی ہے کسی نامحرم کے چہرے سے، وہ آنکھ انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے، وہ آنکھ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرو تاکہ معاشرہ عفت کے سائے میں گزرے، معاشرہ غیرت کے سائے میں گزرے۔ وہیں پر پیغمبر اسلام فرماتے ہیں 3 آنکھیں قیامت کے دن گریہ نہیں کریں گی، اس کے علاوہ ہر آنکھ روئے گی، ہر آنکھ روئے گی سوائے 3 آنکھوں کے۔ پیغمبر اسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سی آنکھیں ہیں؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں پہلی آنکھ جو خدا کے خوف سے روتی ہے، تقوی الہی کے سائے میں انسان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے، پروردگار مجھے معاف کر دے کہ میں نے تیری نعمتوں کو گناہوں میں استعمال کیا۔ یہاں پر انسان کو رونا چاہیے، مشکل ہوتا ہے گناہوں کو یاد کر کے رونا، ایک بڑی ہمت چاہیے ہوتا ہے، دل کی پاکیزگی چاہیے ہوتا ہے۔ وہ آنکھ کبھی گریہ نہیں کرے گی قیامت کے دن جو خوف خدا سے روتی ہے، اور اسی طرح سے وہ آنکھ جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتی ہے، وہ انسان جو اپنی آنکھوں کو گناہ سے بچا لیتا ہے وہ قیامت میں اس آنکھ سے آنسو نہیں نکلیں گے۔ اور تیسری آنکھ جو راہ خدا میں بیدار ہوتی ہے، نماز شب کے لیے انسان اٹھتا اپنے آنکھوں کو کھول دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان آنکھوں کو کبھی گریہ کرنے نہیں دے گا، وہ آنکھیں قیامت کے دن مطمئن رہتی ہیں۔ پیغمبر اسلام ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں کی آزادی کا خیال کرو۔ کیا مطلب ہے آزادی کا خیال کرو؟ آج کل تو آزادی کا لفظ بڑا خوبصورت ہے، فریڈم کا لفظ بڑے خوبصورت انداز سے لوگ استعمال کرتے ہیں، اپنی اپنی اس کی ایک تفسیر ہے، انٹرپریٹیشن آزادی کا مطلب کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دوپٹے میں یا اسکارف میں پائبند لگا کے پہننے کا نام آزادی ہے، کچھ لوگ دوپٹہ اتار کے کہتے ہیں ہمیں اور لیے آزادی یہ ہے۔ بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے ان لفظوں سے، بڑا ہی فریب دیا جاتا ہے ان لفظوں سے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا عورتوں کو آزادی دو، راستوں پر مت بیٹھا کرو۔ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے راستوں پر مت بیٹھا کرو، ان کو آزادی دو۔ پیغمبر اسلام فرماتے یا رسول اللہ کوئی اور جگہ نہیں ہے جہاں پر ہم بیٹھیں؟ کیا کریں؟ کسی جگہ پر بیٹھ جائیں، ہم لوگ بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا اگر بیٹھنا ہی ہے تو راستے کا حق ادا کرو۔ تو راستے کا حق کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا ایک غض البصر، جب راستے میں بیٹھے ہی ہو اگر نامحرم کا گزر ہو اپنی آنکھوں کو نیچا کر لو۔ وہ کف الاذی، تمہارے وہاں بیٹھنے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو پریشانی نہ ہو۔ وہ رد السلام، اگر وہاں بیٹھے ہو ہر آنے جانے والے کے سلام کا جواب دینا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوں تو کنگ بنا بیٹھا ہوں، لیکن لوگ تمہیں سلام کریں گے، تم ان کو سلام کرنا اب تمہیں پڑے گا۔ اور چوتھا مرحلہ تمہارے لیے ہے والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، صرف تمہارا کام یہ نہیں کہ آنکھیں نیچی کر لو، بلکہ اگر وہاں پر کوئی فساد پھیل رہا ہے تمہاری ذمہ داری ہے ان کو نیکی کی طرف بلاؤ اور انہیں برائی سے روکنے کی کوشش کرو۔ جہاں پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، وہاں مومنات کے لیے کہا تم اپنی آنکھوں کو نیچی کرو، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد کا جو رزلٹ ہے کانسیکوینسز کو بتایا ہے۔ کیا ہوگا اگر آنکھ لڑ جائے، کیا ہوگا اگر آنکھ سے انسان کھیلے، کیا ہوگا اگر انسان اپنی آنکھ کو آزاد چھوڑ دے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَيَحْفَظْنَا فُرُوجَهُنَّ، یہ آنکھ تمہیں برائی کی طرف لے جاتی،
یہ آنکھ تمہیں ایسی ڈائریکشن میں لے جاتی ہے جہاں پر انسان دشواری میں پھنس جاتا ہے، نکلنا وہاں سے مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے ملا کر کہا کہ تم اپنے پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرو۔ انسان کو تباہی کی طرف وہ چیزیں لے جاتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہمارے خوشی میں گزارنے کی زندگی، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے نہیں 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 نہیں، تمہارا جسم تمہارا میٹیریل جسم نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے جسے اسپریچویلٹی کہتے ہیں، جسے معنویت کہتے ہیں۔ اگر اسے دھبا لگ جائے دھونا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اس کو بچانے کے لیے تم کوشش کرو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ ذالک ازکا لہم، اگر جو لوگ آنکھ کو کنٹرول کر لیتے ہیں، جو لوگ اپنی شہوت کو، اپنے ٹیمپٹیشنز کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ذالک ازکا لہم۔ ازکا لفظ بڑا خوبصورت ہے، بڑا خوبصورت لفظ ہے، یہ ان کے لیے طہارت کا سبب بنے گا۔ ایک معنی زکوٰۃ کا پاکیزگی ہے، تزکیہ ہے، یہ ان کے لیے پیوریفیکیشن کا سبب بنے گا ایک، اور دوسرا معنی ازکا کا گروتھ میں ہوگی، ملے گی ان کو، ترقی ملے گی۔ اگر برائی سے اپنے آپ کو بچا لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے عبادتوں کے راستے کھول دیتا ہے، تمہارے لیے ترقی ہوگی۔ ایسا نہیں کہ جو لوگ برائی نہیں کرتے وہ نقصان میں نہیں، جو لوگ برائی نہیں کرتے وہ اپنی زندگی سے لذت اٹھائیں گے، وہ اپنی زندگی سے وہ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ چیزیں ان کو ملیں گی۔ ایسا نہیں وہ محروم نہیں رہیں گے، اس دنیا میں محروم نہیں رہیں گے اور آخرت میں بھی محروم نہیں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا، گروتھ ملے گی ان کو، نشو و نما ان کو ملے گا۔ ایک معنی تھا رشت و نمو، نشو و نما پاکیزگی ہے، اور انسان اطمینان کا احساس کرے گا۔ کیوں؟ اس کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ لے لیتا ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو لوگ کام انجام دیتے ہیں، ایسا نہیں کہ اللہ دیکھ نہیں رہا ہے، بلکہ اللہ ان سب کو دیکھ رہا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا دیکھو بہت ساری چیزیں موجود ہیں دیکھنے کی، لیکن کچھ چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ آنکھوں کو کنٹرول کرو تاکہ تمہاری معنویت، تمہارا دل اور تمہارے عقل کی حفاظت ہو سکے۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط الیدین بالرحمہ۔ خطبہ دوم میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر کچھ چیزیں، احکام ایسے ہیں اللہ نے قرآن مجید میں پیغمبر اسلام پہ چھوڑ دیا ہے۔ اے رسول تم بتاؤ نماز کیسی پڑھنی چاہیے، اے رسول تم بتاؤ روزہ کیسا رکھنا چاہیے۔ جہاں عفت کی بات آئی، جہاں غیرت کی بات آئی، تفصیلی طور پر اللہ نے خود قرآن مجید میں بتا دیا کس طرح کنٹرول انسان کر سکتا ہے، کس طرح انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ کیوں؟ عبادت سے بہتر صفت کا نام ہے عفت، عبادتوں سے بہتر صفت کا نام ہے اپنے آپ کو بچانا، گناہوں سے بچانا ہے۔ گناہوں سے بچانا بہت مشکل ہے، پرہیزگار نمازی بن جانا آسان ہے، ایک گناہ سے اپنے دامن کو بچانا مشکل ہے۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کاد العفیف ان یکون ملکا، جو انسان اپنے دامن کو بچا لیتا ہے قریب ہو کہ وہ فرشتہ بن جائے، فرشتہ بن جائے۔ کیا حضرت یوسف کے چہرے کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے کہا تو ما ھذا الا بشر، یہ تو بشر نہیں لگ رہا، یہ تو ملکٌ کریم ہے، ایک عزت والا اور فرشتہ ہے، اینجل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں، جہاں پر آنکھوں کو کنٹرول کرنا تھا
اس نے کنٹرول کر لیا، وہ بن گئے یوسف نبی علیہ الصلاۃ والسلام، جن کی تاریخ کو، ہسٹری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنا۔ وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اپنے آپ کو بچانے کے اسباب فراہم کیے۔ حجاب کا جو حکم ہے، اگرچہ میرا موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں اس کو کنٹینیو کروں گا، حجاب کا جو حکم ہے یہ فیشن نہیں ہے۔ حجاب کا جو حکم ہے یہ نہیں کہ انسان مجبور ہو کر کسی چیز کو اپنے چہرے پر ڈال لے، اپنے سر پر ڈال لے، یا اپنے گردن اور اپنے سینے پر ڈال لے، نہیں، یہ حکم پروردگار عالم ہے۔ اور فیشن اور انسان کی مرضی نہیں ہے، بلکہ یہ معاشرے کو اسی غلط راہ اور روش سے بچانے کے لیے الہی پلان ہے، ایک ڈیوائن پلان جسے کہتے ہیں۔ جہاں پر ڈیوینٹی آ جاتی ہے، الہی پلان آ جاتا، وہاں پر بندے کا پلان نہیں چلتا۔ ہم سمجھتے ہیں آج کا یہ فائدہ ہے، چلو یہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پلان ہوتا ہے اس پلان میں کوئی نقص نہیں پایا جاتا۔ انسان کی کامیابی یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے مقابل میں تسلیم کرے، وہ کرے، کہے تو کام کرے، وہ کہے رک جائے تو رک جائے۔ مہینہ بھر روزہ رکھا، اللہ نے کہا عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، بندہ کہے گا نہیں پروردگار عادت ہو گئی ایک اور روزہ رکھنے دے۔ اللہ تبارک ہوتا ہے میں تو یہی چاہتا ہوں تمہاری زندگی عادت کی بنا پر نہ گزرے، اللہ کی مشیت کی بنا پر گزرے۔ جہاں روزہ رکھنا ہے رکھو، جہاں توڑ دینا ہے توڑ دو، جہاں کھول دینا ہے کھول دو، میری مرضی۔ جب اللہ کی مرضی کے سائے میں انسان چلتا ہے یہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ جب اپنی مرضی پہ لاتا ہے انسان تو پریشان ہو جاتا ہے۔ حجاب پریشانی کا سبب نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے کہ انسان کہے کہ ایک ہلکا سا کپڑا انسان اپنے چہرے پر ڈال لے گا، سر پر ڈال لے گا تو بوجھ بن جائے گا۔ نہیں، بوجھ نہیں ہے۔ اگر اللہ کی مرضی ہو تو انسان اسے آسانی سمجھے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اللہ کے احکام کی پابندی کرے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی مرضی کو اس میں شامل کریں۔ دور رس جو نتائج ہوں گے وہ بڑے ہی خطرناک نتائج ہوں گے۔ کوشش کریں اب اپنی ماں بہنوں سے یہ پیغام پہنچائیں کہ انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ ہم کو بچانا چاہتا ہے۔ جو فیملی سٹرکچر ہے اس کو محفوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ کہا جاتا ہے، اگرچہ یہ لطیفوں کے طور پر ذکر کیا ہے، ایک بندہ صبح اٹھتا ہے، ہسبینڈ اپنے الماری میں ڈھونڈنے لگتا ہے کہ بیوی پوچھتے کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا میرج سرٹیفکیٹ ڈھونڈ رہا ہوں۔ جب میرج سرٹیفکیٹ اس نے ہاتھ میں لی تو پھر سرٹیفکیٹ کو ڈھونڈنے لگا، آگے سے پڑھنے لگا، پیچھے سے پڑھنے لگا۔ پھر بیوی زوجہ نے پوچھا بیوی نے کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہ اس میرج سرٹیفکیٹ میں میں ایکسپائری ڈیٹ ڈھونڈ رہا ہوں۔ اور اس مولانا نے جس نے عقد پڑھا ہے اس نے ایکسپائری ڈیٹ لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے؟ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، کچھ ایسے مسائل ہیں جس میں ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک شادی ہے، ان میں سے ایک میرج ایک الہی پلان ہے، ڈیوائن پلان ہے، اس میں ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی۔ اللہ نے جو چاہا ہے کہ اس میں رحمت ہو، اس میں مودت ہو، اس میں ایکسپائری ڈیٹ کہاں سے آ جاتی ہے؟ انسان ڈھونڈنے لگے، شادیاں چھوٹی ہو گئی ہیں، لائف شادیوں کی چھوٹی ہوتی جا رہی ہے دن بدن، اور بڑے بڑے لوگوں کو، پرانے لوگوں کو یہ خواہش جاگی ہے کہ چلو ہم بھی ڈائیورس دے کر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اور بھیا یہ عمر ڈائیورس دینے کی نہیں ہے، تمہارے بچے بڑے ہو گئے ہیں، تمہارے گھر میں بیٹیاں داماد آنے والے ہیں، تمہارے گھر میں بہو آنے والی ہے۔ یہ وقت کبھی جدائی کا وقت ہوتا ہے، یہ وقت کبھی انسان اپنے آپ سے دور ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ جب ایک مدت انسان اپنی زوجہ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے دونوں ایک ہو جاتے ہیں، پر انسان اپنے آپ کو آپ سے کیسے جدا کر سکتا ہے؟ اس کی طرف توجہ کریں ہمارے لوگ، کئی چیزیں ایسا نہ ہو کہ شادی کے ٹائم بھی لمیٹڈ ہو جائے، جیسے دنیا میں کپڑے کم ہوتے جا رہے ہیں، جیسے دنیا میں گھر چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، فلیٹس کی صورت میں تبدیل ہو گئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری شادیاں بھی چھوٹی ہوتی چلی جائیں، اس کی ایج بھی چھوٹی ہوتی چلی جائے۔ نہیں میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اس کو باقی رکھنا، اس کو بچا کے رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کسی بزرگ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، میں نے کہا خطبہ اول سے ریلیٹ کیجئے گا، آنکھیں کھولو دیکھو، شادی سے پہلے دونوں آنکھیں کھلی رکھو، تمہارا اسپاؤس کون ہے، تمہارا ہمسفر کون ہے، تمہارا شریک حیات کون ہے، دونوں آنکھوں کو کھلی رکھو، ڈھونڈو، تلاش کرو، سلیکٹ کر لیا، ان کہہ تو پڑھوا لیا ہے، تب شادی کے بعد دونوں آنکھوں کو بند کر لو، دونوں آنکھوں کو بند کرو، اس لیے کہ اللہ کے حکم کے سائے میں تم نے ایک صیغہ پڑھ لیا ہے، فارمولا پڑھا لیا ہے۔ اب دونوں آنکھوں کو بند کرو، چلو زندگی گزارو۔ تکالیف ہوتی ہیں، پریشانیاں ہیں، مسٹیکس ہیں، ایررز ہیں، سب کچھ ہے، لیکن سب کے ساتھ چلنے کا نام ہی
زندگی ہے۔ کیا بزنس میں ایک نقصان ہو جانے کے بعد تم بزنس چھوڑ دیتے ہو؟ یا جاب میں ایک باس کی جھڑکی کے بعد تم جاب چھوڑ دیتے ہو؟ اپنے انسان اپنی زندگی میں ہزاروں کمپرومائز کرتا ہے، تو ان ہزاروں کمپرومائز کو ملا کر شادی میں بھی کمپرومائز کرنے لگے تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ ایسا نہ ہو دیکھا دیکھی وہ اس کے گھر میں طلاق ہو رہی ہے، اسے کچھ نہیں ہوا، چلو ہم بھی دے کر دیکھتے ہیں۔ نہیں میرے عزیزو، یہ چیزیں کاپی کرنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ اپنے گھر کو، اپنی زندگی کو بچانے کی کوشش کریں، پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں۔ یقین مانیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلیسنگز انسان کی زندگی میں شامل ہوتی ہیں۔ اللہ نے جو گفٹ دیا ہے ہمیں شادی کے ذریعے سے، رحمت اور مودت کو، اس کو بچانے کی کوشش کریں۔ وہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ میں جو آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ اگر انسان اس کو پروٹیکٹ کر لے گا، اس کی زندگی خوبصورت ہوگی اور اس کے بچوں کی زندگی خوبصورت ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی جو فیملی سٹرکچر ہے، جو ہماری ایک معنوی ایک اسپریچول لائف ہے، اس کو بچانے میں کامیاب ہو جائے۔ جو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، یقین مانیے اس کی زندگی بڑی خوبصورت گزرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کی بارش اس گھر پر، اس کی زندگی میں نازل کرے گا۔ ورنہ دنیا ظلم کی طرف جا رہی ہے، فساد کی طرف جا رہی ہے، مارنے کو لوگ افتخار سمجھتے ہیں، مارنے کو لوگ اپنے لیے عزت سمجھتے ہیں۔ اب دنیا کے اخبارات کو آپ دیکھتے رہیں گے، دنیا کے جس ڈائریکشن میں دنیا جا رہی ہے وہ تباہی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم چھوٹی چھوٹی تباہیوں کے ذریعے سے ان کا ساتھ دیں اور ان کے ساتھ چلتے چلے جائیں تو آخر میں ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ وصلی علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلى سیدۃ نساء العالمین وبدعۃ خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ وعلى الحسن المجتبى والحسین الشہید بکربلا سیدی شباب اہل الجنہ وعلى علی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلوات والسلام اللهم صل على مولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم